پاکستان آنے والے 4 سالوں میں دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو سکتا ہے جو اسلحہ سپلائی کرنے کے والے سب سے بڑے ممالک ہیں۔ اس میں پاکستان کا جو ڈیفنس ایکسپورٹس ہیں وہ 20 سے 30 بلین ڈالر تک پہنچ سکتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ خطرات بھی پاکستان کو درپیش ہیں۔ میں ہوں مبشر بخاری، اور یہ کیا اچانک ہوا کہ پاکستان جس کی ایکسپورٹس ڈیفیسٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹس ہمیشہ بہت زیادہ رہا، ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ برج ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو وزیر اعظم ہیں یا وزیر خزانہ ہیں یا دوسرے اسٹیٹ فنکشنریز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف پہ ڈپینڈنٹ نہیں رہیں گے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان کی جو ڈیفنس ایکسپورٹس تھیں وہ بڑی میگر جا رہی تھی، لیکن 2025 میں ایک ایسی چیز ہوئی جس میں پاکستان ایک مارکیٹ بن گیا مغربی ہتھیاروں کی اور چائنیز ہتھیاروں کی، اور اپنے جو پروڈیوس کر رہے ہیں ہتھیار ان کی۔ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا، یعنی اگر وار ہسٹری کہیں انسانی، تو اس میں پہلی دفعہ ہوا جب پاکستان کے اندر پاک انڈیا جنگ میں چائنیز ویپنز پہلی دفعہ مغربی ویپنز کے مقابلے میں آئے، اور اس میں بھی انہوں نے اپنی برتری یا بہتری ثابت کی۔ اس کے نتیجے میں جو پاکستان کا JF-17 تھنڈر اور اسپیشلی بلاک 3، اس کے بڑے چرچے ہوئے۔ چرچے کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان کو آرڈرز ملنا شروع ہو گئے۔ اگر ہم آپ کو اعداد و شمار کی روشنی میں بتائیں تو 2025 میں پاکستان نے 10 بلین ڈالرز کی ڈیفنس ایکسپورٹس کی ڈیل کی ہیں، اور اگر 26 کے آغاز میں دیکھیں تو بہت اچھا رہا۔ ماضی میں جو ہم نے ڈیلز کی 2025 میں، اس میں لیبیا کے ساتھ ہم نے 4.4 بلین ڈالر کی ڈیل کی۔ سعودی عرب نے جو ہمارے رول اوور کے لیے پیسے رکھوائے ہوئے ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ 2 سے 4 ارب ڈالر تک کے ڈیل ہے، جس کے بدلے میں، وہ ڈالرز کے بدلے میں ہم انہیں JF-17 تھنڈر دیں گے۔ ہم نے سوڈان سے 1.5 بلین ڈالر کی ڈیل کی ہے، جس کے تحت ہم سوڈان کو سپر مشاق ٹرینر اینڈ لائٹ اٹیکنگ جو ایئر کرافٹ ہیں وہ دیں گے، ساتھ میں ڈرونز ہیں، محافظ آرمرڈ وہیکلز ہیں، ٹینکس ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ایئر ڈیفنس سسٹم کے معاملات ہیں۔ اس کے بعد 2026 جون ہی آیا تو ہمارے لیے تو ایک بالکل ہم دنیا کے فوکس میں آ گئے۔ بنگلہ دیش سے ہماری ڈیل ہو رہی ہے، ہم JF-17 تھنڈر، سپر مشاق، الخالد ٹینکس، محافظ جو گاڑی ہے بختر بند، اس کے علاوہ ڈرونز، اس میں کیمکازی بھی ہیں، اس میں دوسرے ڈرونز بھی ہیں جو سرویلنس کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بنگلہ دیش کے ساتھ ہماری ڈیل ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے جو ریکروٹس ہیں وہ پاکستانی PMA میں آئیں گے، ان کے ریکروٹس ایئر فورس اکیڈمی میں آئیں گے اور نیول اکیڈمی میں بھی آئیں گے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کے لیے ایک بحری جہاز بھی تیار کرے گا، اور وہ پروسیس بھی انڈر کنسیڈریشن ہے۔ اب بنگلہ دیش کے بعد اگر دیکھیں تو انڈونیشیا کی باری آتی ہے۔ انڈونیشین ایئر چیف اور ان کے ڈیفنس منسٹر بھی آئے، اور انہیں بھی وہ جو ہمارا گڈز ہے اسلام آباد راولپنڈی میں جہاں پہ ڈسپلے ہے سب چیزوں کا، اس کا وزٹ بھی کروایا گیا۔ ان کا انٹرسٹ بھی JF-17 تھنڈر، ایئر ڈیفنس سسٹم اور ڈرونز میں ہے۔ ان کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ ابھی انرتھ نہیں ہوئی، لیکن یہ میں بات آپ کو وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ انڈونیشیا کے ساتھ بھی ایک ڈیل ہوگی۔ اگر اس کے آگے میں چلوں، آپ کو پوٹینشیل جو ڈیل بہت قریب ہے ان کے بارے میں بتاؤں تو جارڈن کے ساتھ ہماری ڈیل ہوگی۔ جارڈن کے بعد ایجپٹ کے ساتھ ہماری ڈیل ہوگی۔ ایجپٹ کے یہ ڈیلز قریب ہیں، اور ان کے بعد آپ کو آذربائیجان سے آلریڈی ہم ایک ڈیل کر چکے ہیں۔ سینٹرل ایشین سٹیٹس کے ساتھ اور کچھ اور افریقی ممالک کے ساتھ، اور جو ویک اکانومیز ہیں ایشیا میں، ان کے ساتھ ہماری ڈیلز ہونے جا رہی ہیں، جس میں ہمارا جو پرائم جو ہمارا ایکسپورٹ آئٹم ہے وہ JF-17 تھنڈر ہے، اور سپر مشاق طیارے ہیں، لائٹ ایئر کرافٹ۔ JF-17 تھنڈر کیوں ہے؟ ایک تو اس کی ایفیکیسی ہم نے شو کر دی، یہ کتنا بہتر ہے پاک انڈیا جنگ میں، لیکن دوسری وجہ ہے کہ یہ سستا ہے ایز کمپیئر ٹو رفال یا رافیل، جو بھی پروننسیشن آپ کو اچھا لگے، یا پھر امریکن کا تو آپ سوچ بھی سکتے ہیں۔ مثلا بڑے آرام سے کمفرٹیبلی کہہ سکتے ہیں کہ ایک رفال کی پرائس میں کئی JF-17 تھنڈر آ جاتے ہیں، تو اور ایفیکیسی بھی رفال کے مقابلے میں JF-17 تھنڈر یوز ہوئے تو وہ دیکھ لی۔ تو اب اقوام عالم جو ہے
ان کا فوکس ہے JF-17 تھنڈر جو پاکستان میں ہو رہا ہے. اور اس میں اگر میں آپ کو پاور پروڈیوسرز کی بات، یہ ویپن پروڈیوسرز کی بات کروں، ٹاپ آف دی لسٹ ہے امریکہ، رشیا، چائنا، جرمنی اینڈ فرانس. اور یہ وہ ممالک ہیں جو ایئر کرافٹ کے معاملے میں تو اسپیشلٹی ہے، باقی بھی اپنی جگہ پہ ہے، ڈیفینس سسٹم وغیرہ. پاکستان خود بھی ایئر ڈیفینس سسٹم پروڈیوس کر رہا ہے. تو ان ممالک کی لسٹ میں پاکستان 2030 تک شامل ہو جائے گا، یہ ایسٹیمیٹس ہیں. اب پاکستان سے جو طاقتیں خوفزدہ ہیں، یہ جو ارکڈ ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ سے، وہ یقیناً جو ہے وہ کچھ سینکشنز لگوانے کی کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے کہ سینکشنز آ جائیں. یہ چیلنجز اب آپ کو بتا رہا ہوں. سینکشنز لگے، ایک تو بڑا چیلنج یہ ہے، اس صورت میں ہمارے لیے یہ ڈیفینس ڈیلز کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اب موجودہ کرنٹ سینیریو میں سینکشنز جو ہیں وہ بے معنی ہو چکی ہیں، کیونکہ سینکشنز جب لگتی ہیں تو ہر ملک وے کرتا ہے کہ اس کا اپنا ویٹ کیا ہے، وہ سینکشنز کو ٹالریٹ کر سکتا ہے. اگر وہ سینکشنز کو بریک کرے گا، یعنی خریدے گا یا بیچے گا، تو کیا امپیکٹ ہوگا. تو آپ کے سامنے مثال ہے چائنا کی. ایران پہ سینکشنز ہیں، ٹریڈ کر رہا ہے، اگرچہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پھر دھمکی لگائی ہے کہ جو ایران سے ٹریڈ کرے گا اس پہ 25% زیادہ ٹیکس لگ جائے گا اس کی ایکسپورٹ آئٹمز پہ امریکہ میں. لیکن بہرحال انڈیا رشیا سے خرید رہا ہے آئل. پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں چاہتے لیکن انڈیا خرید رہا ہے. سو یہ ملک کے اپنے مسلز ہوتے ہیں. اب سینکشنز بے معنی ہو چکی ہیں. کمزور ممالک کے لیے سینکشن ہیں، طاقتور ممالک سینکشنز کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں. ایک چیلنج تو میں نے آپ کو بتایا کہ پابندیاں لگ سکتی ہیں. دوسرا چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ڈپینڈنس ہے چائنا کے اوپر، چونکہ یہ ٹیکنالوجی چائنیز ہے JF-17 تھنڈر کی، بلکہ ہمارے ایئر ڈیفینس سسٹم کی یہ پاکستان میں پروڈیوس ہو رہا ہے، لیکن اس کے پرزے جو ہیں اسپیشلی انجنز چائنا سے آتے ہیں. تو وہ سینکشنز کی صورت میں چائنا اور پاکستان کے لیے چھوٹی سی پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے دونوں کنٹریز اس کو کوئی زیادہ سر پہ سوار نہیں کریں گے. لیکن اس صورت میں انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ان ممالک کو پریشرائز کرے گی جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ڈیل کیا. لیکن قوم کے لیے خوشخبری کہ 2030 تک ہماری ایکسپورٹس آئٹمز جو ہیں ڈیفینس ایکسپورٹس وہ 20 سے 30 بلین ڈالر تک پہنچ جائیں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوگا اور ہماری جو ہم قرضے میں اضافہ کرتے ہیں لے لے کے، اس سے جان چھوٹ جائے گی. ایک دفعہ سٹاپ لگے گا اور اس کے بعد ہم پے بیک کرنے کی پوزیشن میں بھی انشاءاللہ جلدی آ جائیں گے. یہ ایک خوشخبری تھی اور چھوٹا سا انالیسس تھا ہماری ڈیفینس میں جو ترقی ہو رہی ہے، ڈیفینس ڈیلز جو ہماری ہو رہی ہیں اس حوالے سے، اور یہ پاکستان کے لیے انتہائی خوش آئند ہے. پروگرام پسند آئے تو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.